الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک بھی حق ہے اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ رب العالمین کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا، کیوں شہید کیا کرتے تھے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تورات پر ایمان لائیں گے، اور جب ہم پر نازل ہوئی، اس کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور جب تورات میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں، تو تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر محمد مصطفیٰ کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو تم یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے؟ حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام کو شہید کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سمجھ ذیت شم، اس ایسے معلوم ہوا کہ آسمانی کتابوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا کہ انبیاء کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا بھی کفر ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا، اور یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید نہ کیا تھا، بلکہ چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، کہ اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا تھا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے اور وہ انہی میں شامل ہے، وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ جو اس کی حمایت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی گستاخ کی حمایت کرتا ہے وہ بھی اس کا شمار بھی گستاخوں کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے۔
बछड़े को माबूद बना लिया। इस आयत का खुलासा ये है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के पास रोशन मौजज़ात लेकर तशरीफ़ लाए, और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने सामरी के बहकाने से गाय को माबूद बना लिया और गाय की पूजा करके उन्होंने कुफर किया। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशन निशानियां देखकर बनी इसराइल बछड़े की पूजा में मुबतला हो गए तो उन यहूदियों का सैयदुल अंबिया के साथ कुफर करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। सामीन मोहतरम, इस आयत पाक से मालूम हुआ कि गाय की इबादत कदीम अरसे से चली आ रही है। मुसलमानों को गाय ज़बह करने का हुक्म है, उनकी ताज़ीम की इजाज़त नहीं है, और इनमें काफरों से मुशाबत है और काफरों से मुशाबत ममनू है। नीत याद रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से मना फरमाता है और इन चीज़ का हुक्म देता है कि ये बनी इसराइल ने गाय की पूजा की थी और हमें इन चीज़ से पूजा करने से ताज़ीम करने से मना किया गया है। हालांकि हमें इजाज़त है कि हम उसको हलाल करके ज़बह करके खा भी सकते हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक